موت ہوگی. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر؟ اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے. سوال مجھ سے یہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی. جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں، وہ شہید حقیقی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں. ہاں، جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے. اور کتنی بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر شہزادہ مثنی میاں موجود ہیں اور حضور مثنی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی. دونوں چیزیں ملی ہیں. ایک ہے نیچرل ڈیتھ، طبعی موت ہوئی ہو، لیکن ایک ہے حادثاتی موت. کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے. تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت ریئر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے. میرے عزیزو، موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی، کسی کو مہلت نہیں دیتی. اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی، بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا، نماز کا پابند بن جاؤں گا. ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے؟ کیا 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟ بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں. موت کی کوئی عمر نہیں ہے. ہاں، جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے. سب کو نہیں ملتا بڑھاپا. جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے، اس کے لیے وہ نعمت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، ارے بڈھا ہو گیا اب مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا، کام دھندا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا، ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے. ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا. کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں، ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز. اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو. لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا. کتنے تو جوانی میں چلے گئے. قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے، مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی، 48 سال کی عمر. جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی پہلے. اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کا گیا. آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے؟ جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں، تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دوں، تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں. ایسی حالت میں نہ آ جاؤ. اسی لیے ایک آپ کو میں بتا دوں، حدیث کا مفہوم ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. اور موت سب کی ایک طرح کی بھی نہیں ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا، شاہانہ کروفر ہے اور بہت سارے تفریح کے لیے نکلے ہوئی پوری جماعت ہے. اچانک راستے میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا یہ میرے آرام کا وقت ہے، تفریح کا ہے، ابھی میں تو پکنک پہ جا رہا ہوں، کیا چاہیے تجھے بول. فقیر نے کہا نہیں نیچے اتر آؤ بگی سے، آپ سے مجھے بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا بڑا بدتمیز فقیر ہے یہ، بادشاہ کو اس کی بگی سے اتار رہا ہے. تو اس نے فوراً حکم دیا وزیروں کو پکڑو اس فقیر کو. فقیر نے اپنا جبہ ہوا کیا، کھولا اور اس کے بعد بادشاہ کو کھینچ کر نیچے اتارا اور کہا پہچان مجھے، میں ملک الموت اسرائیل ہوں.
میں ملک الموت اسرائیل ہوں. بادشاہ اب وہ کپ کپانے لگ گیا. پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا میں کیوں آتا ہوں تمہیں پتا ہے, روح لینے آیا ہوں. کہا اسی وقت؟ کہا اسی وقت. کہا اتنا وقت دے دیں کہ میں واپس چلا جاؤں یہ سفر کو ختم کر کے, اور اپنی سلطنت کے سارے کام بیٹے کو سپرد کر دوں گا. کہا اتنا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس, میں بہت جلدی, ابھی وقت کافی کم بچا ہے. تو اس نے کہا اتنی مہلت دے دیجئے کہ بیوی سے بات کر لوں. کہا وہ بھی نہیں ہے. اس کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی گئی, اسی وقت اس کو گرا دیا گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی. جو شاہانہ کر و فر کے ساتھ جا رہا تھا, اس کو راستے میں اچانک ملک الموت نے روح نکال لی. تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے سیم. ایک عالم ربانی ہے پرہیزگار, وہ اپنے گھر سے جھولا لے کر سامان لینے کے لیے باہر جلدی جلدی جا رہے ہیں. عصر کا وقت ہو چکا ہے اور سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں یہی فقیر آیا. کہا کہ حضور رک جائیے, تھوڑا کچھ بات کرنی ہے آپ سے مجھے. وہ عالم دین رک گئے اور کہا کیا بات ہے, جلدی جلدی بات کیجئے, مجھے گھر سے سودا لینے کے لیے, سامان لینے کے لیے جانا ہے, اور گھر میں واپس پہنچا کر مسجد میں اذان ہو چکی ہے, جماعت سے نماز پڑھنی ہے, جلدی آپ بتائیے کیا بات ہے. فقیر نے کہا آپ نے نہیں پہچانا, میں ملک الموت اسرائیل ہوں. اس عالم ربانی نے جھولا پھینک دیا, جو سامان لانے کے لیے جا رہے تھے جھولا پھینک دیا اور کہا کہاں تھے آپ کے انتظار میں کتنی راتیں کٹ گئی کہ آپ آئیں گے, روح نکالیں گے, میں رب سے ملاقات کروں گا. یہ دنیا میں جس کی روح اٹکی ہوئی ہے مال سے, وہ مہلت مانگتا رہتا ہے, اور جو رضا الہی کے لیے جیتا ہے وہ ملک الموت کا استقبال کرتا ہے. آپ کہاں تھے؟ تو اب یہاں منظر بدلا ہوا ہے. ملک الموت نے کہا اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو, آپ جائیے سامان خرید لائیے اور اپنے بچوں کو سامان دے دیجئے, گھر والوں کو کچھ وصیت کرنی ہے وہ بھی کر لیجئے. اس عالم ربانی نے کہا آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا وہ کیجئے آپ. میرے بچوں کا مالک اللہ ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, جس نے مجھے کھلایا وہ میرے بچوں کو بھی کھلائے گا, میرا یقین ہے, آپ اپنا کام کیجئے. ملک الموت وہاں مہلت نہیں دینا چاہتے, اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہے تو آپ کر لیجئے کام. پھر اس عالم ربانی سے کہا کہ اور کوئی آپ کی خواہش ہے؟ اس عالم ربانی نے کہا اگر آپ اتنا وقت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے, اتنی مہلت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے, تو خواہش اتنی ہے, گھر نہیں جاؤں گا, اللہ کے گھر جاؤں گا, جس وقت نماز پڑھ رہا ہوں سجدے کے عالم میں جاؤں, آپ روح نکال لیجیے. کیسی خواہش تھی. اور اس عالم ربانی کے ساتھ ان کی خواہش کا خیال کیا گیا. وہ مسجد میں نماز کے لیے گئے اور سجدہ ریز ہوئے, ان کی روح قبض کر لی گئی. یہ سب کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے تو اس کے ساتھ ہو جائے, ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے, دنیا میں اس کی رضا کے لیے جیتے تھے, تو موت بھی اللہ تعالیٰ ان کی پسند کے حساب سے لیتا ہے. یہی تو بات ہے میرے عزیزو. موسیٰ علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک عقیدہ بھی بتا کر کے جاؤں, تمہارا اور ہمارا جو دنیا سے جانے کا منظر ہے وہ الگ ہے, نبیوں کا مقام الگ ہے. نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اجازت لیتے تھے. تمہارے گھر میں اجازت نہیں لی جائے گی, ہاں انبیاء سے اجازت لی جاتی, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا منظر تو بہت الگ ہی ہے. ملک الموت آئے تھے اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ, آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے ایک تماچا لگا دیا, اور کہا جاتا ہے کس نے, موسیٰ پیغمبر نے ملک الموت کو, اور ان کی آنکھ باہر آئی. وہ واپس چلے گئے رب تعالیٰ کے حضور اور کہا اے اللہ تو نے کس کے پاس بھیجا, اس نے مار کر کے آنکھ باہر کر تھی. وہ پیغمبرانہ جلال تھا, کسی دوسرے کو کیا ملک الموت چھوڑ دیتے, اور کیا کسی کی ہمت تھی. یہاں یہ عقیدہ مجھے بتانا ہے, وہ خبیثوں کو سمجھنا چاہیے جو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. کبھی آپ جو برابر کہتے ہیں بڑے بھائی کے طرح, ہماری طرح بشر تھے, تم بھی ملک الموت کو تھوڑا انگلی اٹھا کے دکھاؤ, پتا چلے گا تم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا. وہ نبی کی شان ہے, اللہ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نظام میں خلل ہو گیا,
نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ دوبارہ اور ایک گھنے بالوں والا بکرا لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ اس بکرے کے جسم پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی، اتنی زندگی ان کو دی جائے گی۔ دوبارہ اسرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکرا پیش کیا، کہا آپ اس پہ ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ دوسرا کوئی ہو تو کہتا نا کہ 1 سال بڑھ گیا تو چلے ٹھیک ہے، 10 سال بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹ جاؤ، میں رب سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے آپ نے کلام کیا اور کہا اے اللہ جب اتنے سال بھی گزر جائیں تب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا موت آئے گی، اس لیے کہ میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موت تو آئے گی، جتنے سال بھی ہوں گزر جائیں موت آئے گی۔